میں ایک خبر بنانے والا ہوں اور میں سب کی خبریں بناتا ہوں، اور میں یہ 30 سال سے یہ میرا پیشہ تھا کہ میں خبر بناتا اور اس کو صحیح طریقے سے بنا کر لوگوں کو وقت پر دیتا۔ لیکن ایک دفعہ کی بات ہے کہ میں جب خبر کھود رہا تھا، تب وہ خبر جیسے ہی میں نے کھودی، اس میں سے اس کی مٹی میں سے الگ ہی خوشبو آنے لگی۔ اتنی خوبصورت خوشبو تھی، سنتے سنتے میں وہ مٹی نیچے چھوڑ ہی نہیں رہا تھا، وہ اتنی خوشبو اس میں بھر چکی تھی۔ میں بھلا پریشان تھا کہ 30 سال سے میں یہ خبر کھود رہا ہوں، لیکن آج تک مجھے کسی خبر سے اتنی خوشبو اور مہکتی ہوائیں نہیں آئی، اتنی ٹھنڈی اور اتنی خوشبودار نہیں ملی۔ آج تک ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ آخر اس عورت کا عمل کیا تھا جس نے اتنی نیک اور پارسا تھی، جو اتنی خوشبوئیں اور ٹھنڈی ہوائیں خبر سے آ رہی ہیں؟ میں سوچتے سوچتے حیران ہو گیا اور کہا کہ میں اس کے بارے میں ضرور پوچھوں گا۔ ہوا ایسا تھا کہ میں ایک دن دوپہر میں سو رہا تھا اور کسی دو آدمی نے آ کر مجھے ایڈوانس دیے کہ خبر کھودنا ہے، مغرب کے بعد اس جنازہ آنے والا ہے۔ تو مجھے پتا تھا کہ بہت ٹائم ہے، میں کر لوں گا۔ ٹھیک ہے بول کے وہ خبر کھودنے کے لیے، وہ آرام کرنے کے بعد خبر جا کر کھودنے لگا۔ تب وہ کھودتے کھودتے اس نے دیکھا کہ مٹی میں سے اتنی خوشبو آ رہی ہے کہ اس کو مغرب ہو گئی۔ وہ خوشبوئیں سنتے سنتے، وہ مہک لیتے لیتے، وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں آتے آتے اس کو مغرب ہو گئی۔ اب وہ سوچا کہ مغرب کیسا ہو رہی ہے، وہ خوشبو اور مہکنے لگی اور اتنی اذان کے ساتھ اتنی خوشبو آ رہی تھی کہ بتا بھی نہیں سکتا، اور میں ہٹنا بھی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ جنازہ آئے گا، اب مجھے ہٹ جانا چاہیے۔ وہ ہٹ رہا تھا اور سب لوگ وہاں پر آئے، جنازے کو لیے اور جنازے کی نماز پڑھی، اور میں نے بھی نماز ادا کر دی اور پوری مکمل جب خبر میں مٹی وٹی ڈال دے کے سب بند کر دیا، تب ایک آدمی سے میں نے پوچھا اس عورت نے کیا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی خبر میں سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، ٹھنڈ آ رہی ہیں؟ تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ عورت کوئی نیک اور نہیں تھی، بلکہ ایک طوائف تھی جو ہر وقت ایک نئے مرد کے ساتھ سوتی تھی، بہت غلط کام کرتی تھی، اس کا کام ہی بچپن سے یہی تھا۔ تو وہ بولا کہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا، یہ ایک نیک خاتون تھی جس کی وجہ سے اس کی خبر سے خوشبو آ رہی ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ دوسروں سے پوچھ لیں۔ دوسروں نے بھی یہی جواب دیا، لیکن اس رات اس کو نیند نہیں آئی اور وہ ساری رات سوچتا رہا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک طواف کی خبر سے کیسی خوشبو آ سکتی ہے؟ یقیناً یہ کچھ نہ کچھ اہم بات ہے جسے مجھے جاننا ضروری ہے۔ اس کو ساری رات نیند نہیں آئی اور اسی لغزش میں انہیں اس رات گزر گئی، اور صبح اٹھا اور وہ اس طوائف کے جہاں رہتی تھی اس کے پاس گیا اور پوچھنے لگا۔ وہاں جا کر کھٹکھٹایا تو لوگوں نے پہلے سب سے پوچھا تو سب نے جواب دیا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، میں جاننا چاہتا ہوں وہ طوائف کا گھر کہاں ہے۔ تو لوگوں نے اس کا پتہ بتایا، وہ جا کر کھٹکھٹایا تو وہاں سے ایک لڑکی نکلی اور وہ اندر گیا، پوچھا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کس سلسلے میں بات کرنا چاہتے؟ کل جس کی موت ہوئی اس کے بارے میں۔ ٹھیک ہے آئیے بول کے وہ دونوں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں آخر میں نے کل دیکھا ہے کہ اس کی خبر میں سے خوشبو آ رہی تھی، آخر اس نے ایسا کون سا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی خبر میں سے خوشبو آ رہی تھی، ٹھنڈ ہوا آ رہی تھی؟ تو اب اس نے سب کچھ بتایا، شروع سے بتایا، اور رونے لگی، کہنے لگی کہ وہ ایک بہت اچھی لڑکی تھی اور طوائف بھی تھی۔ تو اب اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں کہ طواف اچھی کیسی ہو سکتی ہے۔ تب اس نے بتایا کہ وہ بچپن سے ہی وہ ماحول میں پیدا ہوئی تھی طوائف کے، اس کو اچھا برا نہیں معلوم تھا، جیسا وہ سب کرتے تھے وہی سیکھ کر اس نے طوائف شروع کی، اور وہ بہت خوبصورت تھی اور سارے مرد اس کے پیچھے تھے اور سب اس کے ساتھ قیمت لگا کر رہتے تھے، ہر کوئی اس کے لیے بولی لگانے تیار ہو جاتا تھا۔ وہ خوبصورت بھی اتنی تھی اور وہ بھی راضی ہو جاتی تھی یہ سارے کام کرنے کے لیے،
لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک پرہیزگار اور نیک آدمی اس کی بولی لگایا اور وہ ایک رات کے لیے اس کو خرید لیا، اور وہ اس لڑکے کے لیے وہ تیار ہو کر اچھے سے بیٹھی تھی، کمرے میں انتظار کر رہی تھی، اور وہ لڑکا آیا اور اپنی جانماز بچھا کر ساری رات عبادت میں لگا دی۔ وہ اس کے قریب جاتی رہی پر وہ اس کے اوپر نظر بھی نہیں لگایا۔ وہ ساری رات اس کو گھورتے رہی اور دیکھتے رہی کہ وہ اللہ کی عبادت میں کس طرح مشغول ہے۔ وہ ساری میرے رہتے ہوئے پر بھی وہ اللہ کی عبادت میں اس قدر مشغول ہے کہ مجھے دیکھ بھی نہیں رہا ہے۔ اور فجر کی اذان کے بعد اس نے نماز پڑھی اور بڑی دل سے اس نے دعائیں کی۔ وہ دیکھتے رہ گئی میں ساری رات، اور وہ جیسے ہی اس کی دعا ختم ہوئی وہ کمرے سے باہر چلا گیا، اور میں ساری دیکھتے ہی رہ گئی اور ہمیشہ سے انتظار کرتے رہی کہ وہ کب آئے گا۔ اس کے بعد مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ میں نے کبھی کسی آدمی کے ساتھ رات نہیں گزاری۔ سارے لوگ میرے دشمن بن گئے، کوٹھے والے مجھے تانے دینے لگے کہ میں کچھ نہیں کر رہی، اور میں نے ہر چیز سے چھوڑ دی تھی، توبہ کر لی تھی، اور میں بہت سدھر چکی تھی، اور مجھے ہمیشہ سے ایک غم رہتا تھا کہ میں اتنی بڑی گناہ گار تھی، اور میں ساری رات اللہ کی عبادت کرتی اور اس سے معافی مانگتی کہ میں نے اتنی زندگی غفلت میں گزار دی، اللہ کے خلاف جا کر ایسا بہت توبہ کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی توبہ قبول کر لیا، اور اس کے دل میں بہت بے شمار محبت ڈال دی اپنی عبادت کرنے کی، اور نیک بندی بنا دی۔ ایک دفعہ اس کی مالکن نے کہا کہ اگر اس کو بیچنا چاہا، جب اس نے اس کو بیچنے کے لیے ایک آدمی کو بلایا، اس کو پتہ چل گیا تو وہ اور اس کی سہیلی جو اب قصہ سنا رہی تھی وہ دونوں بھاگ گئے، اور ایک کمرہ لے کر دونوں رہنے لگے، اور وہاں پر صرف اللہ کی عبادت کرنے لگی۔ اسی طرح سے وہ زندگی گزارنے لگی۔ لیکن وہ نیک لڑکا جو صرف کچھ نہ کہا، بس اللہ کی عبادت کرتا رہا، اس کے دل میں ایک ایسی خواہش ڈال کے چلا گیا کہ اس کی اپنی گناہوں پہ وہ شرمندہ ہوتی اور اب اللہ کی طرف راغب ہو گئی۔ تو دیکھیے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا، اور وہ رو رو کر دعا کرتی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول بھی فرما لی اور اس کو معاف بھی کر دیا، جس کی وجہ سے معافی کا ثبوت یہ تھا کہ قبر اس کی خوشبو آنے لگی، ہوائیں چلنے لگی۔ یہ صرف اور نیک خبروں میں ہوتا ہے، اور وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ آدمی سارا قصہ سنا اور بہت تعجب ہوا اسے، اور وہ گھر چلا گیا سن کے، اور کہنے لگا کہ اے اللہ، بے شک تو بہت بڑا رحیم ہے، تو بہت بڑا غفور الرحیم ہے، تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس طرح میں بھی آج سے ساری چیزوں سے توبہ کرتا ہوں اور دوسروں کو بھی کہوں گا۔ یہ تھا ایک طواف کا قصہ۔ آپ کو کیسا لگا ضرور کمنٹ باکس میں بتانا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔